بابی خان اگلا سوال پوچھتے ہیں، میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ ہم دونوں نے آج تک کچھ بھی ایسا نہیں کیا جو کوئی گناہ ہو۔ اب یہ تو آگے پتہ چلے گا، انہوں نے بہت لمبا لیٹر سے لکھا ہوا ہے، یہ تو آگے پتہ چلے گا انہوں نے کیا غلط نہیں کیا ہے۔ ہماری پاک محبت ہے، ہر محبت کرنے والا وہ یہی کہتا ہے میری پاک محبت ہے۔ باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے آئی لو یو، جان مان ٹان سب بول رہا ہوتا ہے وہ، اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری تو پاک محبت ہے۔ عجیب حال ہے، یہ کیسی پاک محبت ہے کہ آپ آدھے گھنٹے باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے لکھا ہے ہم دونوں راضی نامے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ میرے ابو نہیں مان رہے ہیں تو منائیے ابو کو آپ۔ لڑکی کے گھر والے راضی ہیں، ہم دونوں مر جائیں گے لیکن بھاگ کر یا کوئی غلط قدم اٹھا کر شادی نہیں کر سکتے، مر جائیں گے۔ اگر آپ اپنی موت مریں گے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ مر جائیں گے لیکن بھاگ کر شادی نہیں کریں گے، تو یہ جو مرنے کی بات آپ کر رہے ہیں یہی غلط ہے، یہی غلط ہے۔ دنیا کی محبت کے لیے آپ مر رہے ہو، دنیا کی محبت کے لیے آپ اپنے آپ کو فنا کر رہے ہو، یہ تو انتہائی درجے کی بے وقوفی ہے۔ اور یہ جو محبتیں ہوتی ہیں نا جس میں آدمی نہیں مر جاؤں گا، میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا لیکن یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا، یہ شیطان کا، ایسے سمجھے آپ جیسے لڈو میں ملا ہوا زہر۔ ایک دم زہر آپ کسی کو کھلائیں نہیں کھائے گا وہ، لیکن شیطان بھی سمجھتا ہے کہ اگر میں اس کو ایک دم سے زہر کھلاؤں گا، گناہ کا زہر تو نہیں کھائے گا یہ، تو میٹھے لڈو میں ملا کے دیتا ہے۔ آدمی کہتا ہے میری تو پاک محبت ہے، میں مر جاؤں گا لیکن غلط کام نہیں کروں گا۔ یہ جو مرنے کے اس کو خیال آ رہے ہیں یہی غلط ہے بھائی۔ اچھا جی، ایسا عمل بتاؤ جس سے کہ میرے ابو کے دل میں ان کے لیے رحم آ جائے۔ ابو کی خوب خدمت کیجئے، ابو کو آپ سیٹ کرنے کی کوشش کیجئے، ابو کو منائیے، ابو کو سمجھائیے، ٹھیک ہے؟ قاسمی صاحب بتانا ضرور، اور کوئی عمل دنیا کا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ابو راضی ہو جائیں، اور جتنے لوگ ایسے عمل بتاتے ہیں آپ کو ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے کہ بچہ تیری من پسند شادی ہوگی، ٹھیک ہے کیا ہونا ہے، اتنے روپے ملنا ہے۔ ایک ممبئی میں خاتون تھیں، ان کا میرے پاس کال آیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے پریشان ہیں، ان کے ہسبینڈ جو ہے نا وہ دوسری لڑکیوں میں لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں 70,000 روپیہ باباؤں کو دے چکی ہوں جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ آپ کا ہسبینڈ آپ کے قبضے میں آ جائے گا۔ تو میں نے کہا 70,000 روپے کیسے دے دیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ 20-20 10-10 کر کے ایسے چلا گیا، اور ہر بار میں اس امید پر دیتی رہی شاید یہ ٹھیک ہوں، شاید یہ ٹھیک ہوں۔ تو میں نے ان کو بتایا ایسی کوئی طاقت نہیں ہے، ایسا کوئی عمل، ایسی کوئی دعا نہیں ہے کہ آپ پڑھ کے پھونک مار دو اور وہ ٹھیک ہو جائے ایک دم، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اللہ سے آپ دعا کیجئے، سب سے بہترین ہے اللہ سے آپ دعا کیجئے، جو پریشانی آ رہی ہیں اس پر صبر کیجئے۔ میں نے کہا اگر اتنی بڑے ان کے پاس موکل ہوتے ہیں، اتنی بڑے ان کے پاس جنات ان کے قبضے میں ہوتے ہیں، تو آپ ان کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ کیوں پڑواتی ہیں؟ آپ ان سے کہا کریں کہ میں نے تجوری میں پیسے رکھ دیے ہیں آپ اپنے موکل کے ذریعے وہ پیسے اٹھوا لیں، قیامت آ جائے گی اس کا موکل پیسے اٹھانے نہیں آئے گا۔ تو یہ الو بنایا جاتا ہے، تو بھائی ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ آپ اپنے ابو کو بتائیے، ان کی غلط فہمی کو دور کیجیے، ان کو سمجھائیے، ٹھیک ہے؟ پھر بھی ابو نہیں مان رہے ہیں تو یار یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر گزار دو، کیوں یہ محبت بازی، اس عشق بازی کے چکر میں پڑ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا آپ جتنا اپنی اگر بیوی ہو جائیں آپ کی تو اچھی بات ہے، لیکن آپ جتنا اپنی محبوبہ کے بارے میں سوچتے ہوگے، اگر آپ کاؤنٹنگ کرو گے نا ٹائم کی کتنے گھنٹے، تو میرے خیال میں 3-4 گھنٹے تو بن جاتے ہوں گے۔ رات میں آپ ان کو سوچتے ہوئے سوتے ہوگے، صبح اٹھتے ہوگے تو ان کو سوچتے ہوگے۔ یہی چیزیں اگر آپ کی آخرت کی فکر میں لگیں، قرآن مجید میں لگیں، دین اسلام کی فکر میں لگیں، کیا مزہ آ جائے۔ یہ جو آپ کو دنیا میں جن کی آپ خواہش کر رہے ہیں نا یہ آپ کو آخرت میں مل جائیں گی۔ اچھا قاسمی صاحب بتانا ضرور، میں نے آپ کو بتا دیا، اور جیسے وہ لڑکی ہے نا نمازی پرہیزگار، اس نے مجھے بہت سدھار دیا ہے ان کو، اس لڑکی نے سدھار دیا ہے، سدھارا نہیں ہے بگاڑ دیا ہے۔ اور وہ لڑکی جو نماز پرہیزگار ہے، میرے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیسی پرہیزگار ہے جو غیر محرم سے بات کر رہی ہے۔ محبت تھی تو وہ اپنے ماں باپ سے کہتی۔ دیکھو جس کو محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب لڑکی اپنے گھر والوں سے کہتی ہے، اب لڑکی نے اپنے گھر والوں سے بھی کہہ رکھا ہے، اور یہاں لڑکے کے ساتھ بات چیت بھی چل رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں بڑی پرہیزگار ہے، اس نے مجھے سدھار رکھا ہے، اور ہم دونوں کو اتنی محبت ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بنا رہ نہیں سکتے۔ جب شیطانی محبت کا یہ اثر ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی شدت سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ اتنے ہی دور ہو جاتے ہیں، مزہ نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو شیطانی محبت کا اثر ہوتا ہے،
کہ نکاح سے پہلے جو کشش ہوتی ہے نا گناہ کے اندر، وہ اتنی زبردست کشش ہوتی ہے کہ آدمی رہ ہی نہیں پاتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، مرنے تک کی باتیں کرنے لگتا ہے جو حرام ہے، سمجھ رہے ہیں، گناہ بھی کر بیٹھتا ہے۔ تو بھائی یہ تو شیطانی محبت میں گناہ کے اندر یہ کشش ہوتی ہے، تو یہ تو شیطانی محبت ہے کہ ایک دوسرے کے بنا رہ نہیں سکتے ہیں۔ پلیز ایسا کیا کروں جس سے راضی ہو جائیں اور میں پوری زندگی اپنے رب کی عبادت کروں گا، وہ میری محرم بن جائے گی، تو ہم دونوں ایک ساتھ مل کر شکرانے کے نفل ادا کریں گے، پلیز ضرور کرنا ہمارے لیے۔ آپ ابھی سے یہ کرنا شروع کر دیں، ابا کو راضی کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے حق میں جو فیصلہ بہتر ہو وہ فرما دے، اگر یہ مجھے ملنی ہے تو اس کی محبت میرے دل میں ہے، اس کو باقی رکھ اور یہ مجھے دلوا دے، اور اگر یہ مجھے نہیں ملنی تو اللہ میرے دل سے اس کی محبت کو نکال دے۔ یہ آپ دعا کیجئے گا، یہ مت کیجئے گا مجھے دلوا دے، مجھے دلوا دے، مجھے دلوا دے، نہیں، آپ یہ دعا کرنا شروع کریں کہ اللہ یہ اگر میرے حق میں بہتر ہے، اس سے شادی ہونا، اس سے نکاح ہونا میرے حق میں بہتر ہے، تو اللہ یہ مجھے میرے لیے اس کے فیصلے فرما دے اور میرا نکاح کروا دے، باقی اللہ تو بہتر جانتا ہے، تو فیصلے فرما دے، اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہ ہو، مقدر نہ ہو، تو میرے دل سے اس کی خواہش کو نکال دے۔ یہ دعا ہے صحیح، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی آپ کے لیے بہتر ہو وہ فیصلے فرما